بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پرسا شہ والا کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان عمران نقوی۔ امام حسن مجتبیٰ کے چمن کا پھول، ام فروا کی آغوش کا ثمر، شہزادہ قاسم گل روح قبا کا پرسا ہے آج، جس کا سن 13 برس کا تھا اور جو زرہ بھی نہ پہن سکے، اور جنہوں نے بن ہاشم کے تلوار کے جواہر میدان کاردار میں ایسے دکھائے کہ ارزکی شامی اور اس کے 4 بیٹوں کو جو ہے تہہ تیغ کیا۔ کسی میں جرت نہ تھی کہ جناب قاسم کے سامنے سے وار کرتے، بلکہ انہوں نے پیٹھ سے وار کیا، اور شہزادہ قاسم جو ہے وہ زمین پہ آئے، اور اس طرح جو ہے ان کے لاشوں کو پامال کیا گیا اس شہزادی کی شہادت ہی جو ہے وہ شادی سے ہوئی، جس کی یاد میں آج دنیا بھر میں مہندی برآمد ہو رہی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اس عہد کے ساتھ کہ آج بھی ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ سلسلہ بالکل دیکھ رہے ہیں آپ جاری و ساری ہے۔ جس طرح جو ہے شہید کی موت جو ہے وہ قوم کی حیات بنتی ہے، جو شہادتیں بھی پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں یا دنیا بھر میں جہاں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، وہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم جو ہے امام حسین کے چاہنے والوں میں سے ان پہ اپنی جان قربان کرنے میں کوئی ہم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آج جو ہے ہمارا یہ پروگرام جو پرسا شہ والا جو ہے جناب قاسم شہزادہ قاسم کے حوالے سے ہے، اور اس پرسے میں ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر جو ہے موجود ہیں پاکستان کے مشہور و معروف صاحب بیاض، انجمن غمخواران عباس کراچی سے کے صاحب بیاض، اور پوری دنیا میں تقریباً جو ہے یہ نوحہ خوانی کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک سفیر اعضا کے طور پہ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تبلیغ دین میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ ظاہر پاکستان میں جو لوگ جہاں ہوتے تھے وہیں پہ عزاداری ہوتی تھی، لیکن اس وقت یہ تمام جو عزائے حسین جو سفیر اعضا ہیں یہ پوری دنیا میں جو ہے جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، سنائی دیتے ہیں، اور تبلیغ کا اہم کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس محرم میں جناب علی یزدہ بھائی جو ہے ہمارے ساتھ لندن میں موجود ہیں، اور یہاں کی عزاداری میں بھی ہم ان کو یہاں پہ سن رہے ہیں، اور جو ہے یہ بھی پرسے کے سلسلے میں اس ہمارے ہدایت ٹی وی پر تشریف لائیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا علی یزدہ بھائی کہ آپ ہمارے اس پرسے میں شریک ہو رہے ہیں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے میں عمران بھائی آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے چینل ہادی ٹی وی کا اور ہدایت ٹی وی اور آپ کی تمام ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھے، اور ساتھ ہی میں ان عزاداران مظلوم کا بھی شکریہ ادا کرتا چلوں کہ جو آپ لوگ کے توسق سے اس مجلس کو دیکھتے ہیں۔ جی، شکر گزار یہ ہوں کہ آپ نے مجھے اس فرش اعضا پہ دعوت دی اور مجھے بھی اپنے ساتھ شریک غم کیا۔ میں بہت ممنون و مشکور ہوں آپ کا اور آپ کے ٹی وی چینل بہت کا۔ شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ جو ہے اسٹوڈیو میں روزانہ کی طرح آج بھی پہلی محرم سے موجود ہیں جناب علی نقی صاحب، جو کہ اس پرسے میں مسلسل جو ہے شریک ہیں۔ علی نقی، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور جناب سہیل شاہ صاحب بھی پاکستان سے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں جو پہلی محرم سے جو اس پروگرام کے اس پرسے کا حصہ بنتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین جو کہ اس پرسے کا حصہ بن رہے ہیں، جو کہ شہزادہ قاسم کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ممتاز عالم دین اور شیعہ علماء کونسل کے صوبائی صدر جناب حجت الاسلام علامہ سید ناظر عباس تقوی صاحب بھی اس پرسے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ ہلو، السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام پرسا شہ والا میں شرکت فرما رہے ہیں، اور یہ آج ہمارا پرسا جو ہے شہزادہ قاسم کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے میں جاننے چاہوں گا کہ حضرت قاسم جو ہے جن کے والد گرامی امام حسن نے جو جنگ اپنے وقت میں نہیں کی بلکہ صلح کی، تو اس کے بارے میں آپ کیا بیان فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عمران صاحب، میں آپ کا اور آپ کے چینل کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس پرآشوب دور میں اس
ماحول کے اندر جو ہے اس چینل کے ذریعے عزاداری سید الشہداء کو فروغ کے لیے، پیغام حسینی کو بڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، خدا انشاءاللہ آپ کی ٹیم کو اور آپ حضرات کو زندگی دے، سلامت دے، اور اسی طرح پیغام حسینی آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ الہی آمین۔ جہاں تک بات رہی آپ نے فرمایا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، جی تو دیکھیے ہر زمانے کے اندر ہر امام کے جو حالات زندگی ہیں جی اور ان کا جو دور ہے، ہر امام نے اپنے دور کے حوالے سے اپنی حکمت عملی تیار کی ہے۔ بے شک، ہر زمانے کے امام، مولا کائنات کے زمانے کے تقاضے الگ تھے، ہمیں تھوڑا سا تجزیہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ جی مجھے وقت دیں تو تھوڑا سا جی بالکل 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 علامہ میں آپ کو خلاصہ دے دوں صاحب۔ جی کہ دیکھیے مولا کائنات کے زمانے کے تقاضے الگ ہیں، امام حسن کا تقاضا الگ ہے زمانے کا، امام حسین کے زمانے کا تقاضا الگ ہے۔ جی ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ بعض لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ صاحب امام حسین مولا جی جی علامہ صاحب، ہمیں اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں مگر وہ جو پروردگار چاہتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اور اللہ۔ ہمارے پاس معتبر روایتوں میں یہ چیز بھی موجود ہے، جی ہاں معتبر روایت میں پیغمبر کے اوپر پروردگار نے آسمان سے صحیفہ نازل کیے تھے بے شک، جس میں 12 مہریں لگی ہوئی تھی۔ ہر امام نے اپنی مہر کو توڑا کیا اور کہنے، جو کچھ اس میں لکھا تھا اس کے مطابق ائمہ نے عمل کیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو امام سے یہ بات تو اعتراض ختم ہو گیا، جی ہاں یہ اعتراض تو ختم ہو گیا کہ امام حسن نے صلح کیوں کی تھی، جو اس میں لکھا تھا اس میں موجود تھا۔ اب آئیے حالات کا تجزیہ کریں جی ہاں کہ حالات کیا تھے۔ جی دیکھیے امام حسن نے روز اول سے امیر شام سے جنگ کرنے کے لیے اعلان کیا۔ جی جی جس دن مولا کائنات کے روایت میں لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، جس میں شیخ مفید جیسے، شیخ صدوق جیسے لوگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جمعے کا دن تھا 21 رمضان 40 ہجری کو امام حسن نے لوگوں سے خطاب کیا جی ہاں اور لوگوں نے امام کی بیعت کی ہے۔ بے شک، جب یہ بیعت کی خبر لوگوں کو امیر شام کو پتہ پڑی تو اس میں 2 جاسوس بھیجے جی ہاں بصرہ میں اور کوفہ کے اندر۔ جی ہاں جب امام کو اطلاع ملی امام نے اسے قتل کر دیا۔ جی جب یہ قتل کر دیا ان کو، امام نے خط لکھا میری شام کو، اگر تو جنگ کا ارادہ رکھتا تو میں حسن حاضر ہوں، جی اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی ہاں امام نے کہا میں جنگ کے لیے تیار ہوں، تو اس نے نامقبول سے جواب دیا۔ اور کچھ دن بعد جب امام کو خبر ملی کہ امیر شام ایک بڑا لشکر لے کر چلا گیا ہے، عراق کی طرف آ رہا، جنگ کا ارادہ رکھتا ہے، تو امام نے جن لوگوں نے امام کی بیعت کی تھی ان کو بلا لیا جی ہاں اور ارادہ بتایا کہ امیر شام نے ارادہ رکھا اور عراق کی طرف آنا چاہتا ہے اور جنگ کرنا چاہتا ہے، جی ہاں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس وقت امام کی آواز پر کسی نے لبیک نہیں کہا۔ بے شک، جن لوگوں نے 21 رمضان کو امام کی بیعت کی، جی ہاں اس کے کچھ ہی دن بعد جب امام کی آواز پر لبیک نہیں کہا تو تاریخ ابھی ابن حاتم کھڑے ہوئے، انہوں نے لوگوں کو جھنجھوڑا کہ یہ فرزند رسول ہے، یہ تمہارا خلیفہ، یہ تمہارا امام ہے، تمہیں بول رہا ہے کہ دشمن سے مقابلے کے تیار ہو، تم خاموش ہو، کیوں لنگوار کا توق اپنے گلے میں ڈالتے ہو؟ تو کچھ لوگوں نے جب انہوں نے جذباتی تقریر کی تو کچھ لوگوں نے امام کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ مولا ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے امیر شام سے۔ تو جی مولا نے لخیلا کو اپنی چھاونی بنایا تھا اس وقت زمانے کے اندر، جی جی لخیلا کے مقام کو، جی اور کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو سب وہاں پہنچ جانا جی لخیلا کے مقام پر۔ جی پھر امام نے کہا بھی کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ مجھ سے افضل جو میرا بابا تھا تم نے اس کے ساتھ بھی وفا نہیں کی ہے تو میرے ساتھ بھی نہیں کرو گے۔ جی اس کے باوجود بھی امام نے سب کو بلایا۔ جب صبح پہنچے وہاں پر نخیلا کے مقام پر خود امام حسن، تو دیکھا کہ اکثریت جنہوں نے آنے کی کہا تھا ان میں صرف لوگ نہیں آئے اکثر۔ مولا کائنات امام حسن نے کہا دیکھو میں نے نہیں کہا تھا تم نے بابا کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، میرے ساتھ بھی وفا نہیں کرو گے، جی اور تم نے ایسا ہی کیا۔ جی لہٰذا امام کے جملے کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم کس کی مائیت میں جنگ کرو گے رائے خدا میں، جی تم کس کے ساتھ لڑنا چاہتے ہو جنگ، میری مائیت میں نہیں کرو گے تو کیا ان کی مائیت میں جنگ کرو گے تو اسلام نہیں لے کے آئے، جی بالکل، ظاہراً اسلام کی نقاب چڑھائی ہوئی ہے۔ جی ہاں تو یہ پہلا موقع تھا جی کہ جو لوگوں نے بے وفائی کی، اس کے باوجود جی امام حسن نے 4,000 کا لشکر بنی حکم شخص کو ہینڈ اوور کیا، اس نے امام کے ساتھ دغا دی، فریب کیا، جی ہاں پھر دوسرے کو بنا کر بھیجا 4,000 کا لشکر لے کر انبار کے مقام پر کہ جاؤ امیر شام کا راستہ کو روکو، اس نے بھی جو ہے دغا کی امام کے ساتھ۔ اس کے بعد امام نے خود نکلنے کا ارادہ کیا، کوفے میں اپنے عزیز کو چھوڑا، جی ہاں مغیرہ ابن نوفل حارث کو چھوڑا کہ تم یہاں کوفے میں جا کر فوج کو جمع کرو
جی نذیر ابن عبد الرحمان پر جا کر امیر تمہارا انتظار کروں گا. جی یہ ہے اصل نقطہ. علامہ صاحب جو حضرت قاسم شہزادہ قاسم کا کردار ہے کربلا کے میدان میں، اور ظاہر ہے 13 سال کی عمر میں جو ان کی جو سن جو تھا وہ 13 سال کا تھا، اور زرہ جو تھی وہ بھی ان پہ نہیں انہوں نے پہنی تھی، اور وہ شہید ہوئے میدان کربلا میں. تو ان کے بارے میں ان کا کردار کیا رہا کربلا کے پورے میدان میں؟ کیا ان کا میسج ہم تک پہنچتا ہے؟ میں ذرا اگر دیں تو یہ بات پوری کر دوں. جی 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 علامہ صاحب. حسن کے حوالے سے جو جملہ بولوں، دیکھیے آخر نتیجہ یہ نکلا کہ جب لوگوں نے بے وفائی کر دی، ان کی بے وفائی ثابت ہو گئی، اور یہی 40,000 لوگوں میں سے جی ہاں چند لوگ اٹھے، انہوں نے امام حسن پہ حملہ کیا، ان کو زخمی کیا، ان کے خیمے کو جلایا. جی ہاں ان سے بے وفائی عیاں ہو گئی، تو ان لوگوں کے ذریعے امام مجبور ہو گئے جی کہ اب امیر شام سے لگا نہیں جا سکتا. لہٰذا اب جو چند لوگ بچے تھے ان کو بچانے کے لیے امام حسن صلی اللہ پر مجبور ہو گئے. جی ہاں بالکل. یعنی امام تو اپنے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے، لڑنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے بے وفائی کی. تو امام حسن کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہوئی. اور پھر صلح نامہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی کیا شرائط طے ہوئی تھی، اس پر امیر شام پورا نہیں اترا. جہاں تک امام حسن مشتبہ کے فرزند کا کردار ہے کربلا کے اندر، جی ہاں تو روز روشن کی طرح آیا ہے بالکل. کہ جناب قاسم کی رگوں کے اندر بھی وہی خون ہاشمی ہے بے شک. کہ جو امام حسن کی رگوں میں تھا، جو جناب قاسم کی رگوں میں تھا. جی ہاں آپ جناب قاسم کے جملے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو چچا جان کو اجازت نہیں دے رہے تھے امام حسین، جی ہاں تو بار بار ان کے سامنے آتے تھے. تو امام حسین نے پوچھا، امام حسن قاسم جناب قاسم نے امام حسین سے پوچھا کہ چچا جان کیا میرا اس فہرست شہادت میں نام نہیں ہے؟ تو دنیا کو بتانے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ سمجھے کہ جوان بچہ تھا، جذباتی بات کی ہے. امام نے پوچھا بیٹا قاسم تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ جی ہاں جناب قاسم نے کہا چچا جان اخلا من الاصل، کہ میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. کیا کہتے یعنی ان کی رگوں میں وہی ہاشمی خون تھا، بے شک. ایسا نہیں تھا. وہ شجاع، دلیر، بہادر اور عشق حسین سے سرشار تھے، کیا کہنے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار تھے. سبحان اس لیے کہا کہ چچا جان میں حاضر ہوں، میری جان حاضر ہے، آپ کے نام پر مر جانا، آپ کی حمایت میں مر جانا، یعنی دین حق کی حمایت میں مر جانا میرے لیے سعادت ہے، اور میرے لیے موت کی شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو یہ ان کی شجاعت تھی، یہ ان کی جرأت تھی، جی یہ وہ ہاشمی خون کا تسلسل ہے جو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے ان کے رگوں کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں جناب قاسم کا کردار جو ہے بڑا بہترین وہاں پر رہا کربلا کے میدان کے اندر، اور شجاعت کی جو جوہر دکھائے اور رج جو پڑے جناب قاسم نے، جی. وہ قابل تعریف اور دیکھنے کی. علامہ صاحب اس وقت جو ہے ہم نے دیکھا ہے میں یہ، سمجھتا ہوں کہ ہمیں جی علامہ صاحب ہم نے ابھی اس وقت دیکھا ہے کہ کراچی میں بھی ایک 9 مہینے کی جو بچی ہے اسے شہید کیا گیا کریکر حملے کے ذریعے، اور اسی طرح ایک کوئٹہ میں بھی ایک واقعہ ہوا کہ 2 سال کی بچی کا گلا جو ہے کاٹ دیا گیا. اب ان بچوں سے جو اس وقت جو ہے اس وقت کے جو جن کو میں یزید کہوں گا، وہ ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی بنو امیہ کی اولادیں ہیں، اور یہ بنو امیہ کے وہی لوگ ہیں جن کو جو اپنی تاریخ کو دوبارہ دہرا رہے ہیں. بالکل. اس تاریخ میں اس تاریخ میں بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس تاریخ الحمدللہ اس زمانے کے اندر اب تشیع اس طاقت اور قوت میں آ چکے ہیں جی کہ ہم قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی استقامت اور اپنا جو مقصد ہے اس سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. بے شک بے شک. یہ جہاں کربلا کے اندر چھوٹی چھوٹی قربانی ہمارے سامنے موجود ہے، جی ہاں سب سے چھوٹی قربانی ظاہر نبی اصغر کی ہے، لیکن اس سے آگے کی بھی روایتیں ملتی ہیں. جی ہاں اس سے چھوٹے بچے بھی کربلا کے اندر اونٹوں سے گر کر شہید ہوئے. بے شک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی شہادتوں کو تسلسل ہے جو آج کراچی میں ہو رہا ہے. جی ہاں کہ بچے شہید کیے گئے، اس دن دھماکے میں شہید ہوا، یا دوسرا یہ شہید ہوا واقعہ جو ہوا، جی یہ وہ کربلا کا تسلسل ہے. جی کربلا یہ خون پاکیزہ خون ہے، اسی پاکیزہ خون نے اس دور کے اندر کربلا کو زندہ رکھا ہوا ہے، جی ہاں تشیع کو متحرک کیا ہوا ہے، بے شک اور اس پاکیزہ خون کے سبب سے تشیع جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، بے شک. سرفرازی اور بلندی کی طرف جاتی ہے. افسوس تو مجھے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے جی ہاں بڑی پیچیدہ ہے. جی ہاں حکومت جو ہے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بڑی بڑی اجلاسوں میں باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں، ہم نے فل پروف انتظامات کر لیے، ہم نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا، جی ہاں اور پہلی رمضان سے محرم سے لے کر اب تک 3-4 دھماکے وہاں ہو چکے ہیں. بے شک.
صورتحال خراب ہے. پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں میں. جی ہاں جی میں تو پورے سندھ کو دیکھ رہا ہوں, صورتحال خراب ہے. جی ہاں لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہتھ کنڈوں سے عزاداری بند ہو جائے گی, لوگوں میں خوف و ہراس کی وجہ سے جلوس میں لوگ کم ہو جائیں گے, کوئی ایسی صورتحال بن جائے گی کہ لوگ عزاداری سے ہاتھ اٹھا لیں گے, تو یہ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں جی کہ یہ ان کی خام خیالی ہے. جی ہاں یہ سوچتے ہیں کہ ان چکروں سے ہم کوئی کامیابی مقصد میں اپنے کامیاب ہو جائیں گے. یہ یاد رکھ لیں کہ کچھ بھی ہو جائے, اتنا بڑا واقعہ ہو جائے, جی ہاں کتنی بڑی قربانی دینی پڑ جائے, جی ہاں لیکن ہم میں سے تشیعوں میں سے کوئی ایک شخص اس بات کی تیار نہیں ہے کہ ایک مجلس اعزا یا جلوس ہمارا متاثر ہو. بے شک ہم ہر صورت میں ہر قربانی دے کر, ہر دہشت گرد کا سامنا کر کر عزاداری سید الشہداء کو کسی چیز پر قربان نہیں کر سکتے. ہم ایک بچے نہیں, علی اصغر کے اوپر 10 اپنے بچے قربان کرنے کے لیے کیا تیار کہنے, ہیں. سبحان علی اصغر پر 10 مولا آپ کو سلامت رکھے. علامہ صاحب بہت ہی میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں. علامہ صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی, اور حضرت قاسم کے حوالے سے بھی آپ نے جو بیان فرمایا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور یہ تھے جناب قبلہ ناظر تقوی صاحب, صوبہ سندھ کے صدر شیعہ علماء کونسل کے, اور جو ہے وہ پرسہ پیش کر رہے تھے شہزادہ قاسم کے حوالے سے. اور یزدہ بھائی میں چاہوں گا آپ جو ہے اس کلام جو ہے پیش کریں شہزادہ قاسم کے حوالے سے. میں پیش کر دیتا ہوں. کلام پیش کرنے سے پہلے میں آپ تمام عزادان مظلوم سے التماس کروں گا. جو میں کلام پیش کرنے لگا ہوں جناب محشر لکھنوی صاحب کا کلام ہے. میں آپ سے دعا کروں گا قبلہ کے لیے, ان کی صحت یابی کے لیے, اور تمام عزادان مظلوم جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے ایک دفعہ مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. تشنہ لب کشتۂ جفا قاسم, تشنہ لب کشتۂ جفا قاسم, تشنہ لب کشتۂ جفا قاسم, تشنہ لب کشتۂ جفا قاسم. میرے مظلوم کربلا قاسم, تشنہ لب کشتۂ جفا قاسم. اور بن کرتی ہے لاش پر فروا, کہ بن کرتی ہے لاش پر فروا. دلہن ایک شب کی ہو گئی بیوہ, دلہن ایک شب کی ہو گئی بیوہ. کیسی آئی تجھے قضا قاسم, تشنہ لب کشتۂ جفا قاسم. اور اٹھ کے کبریٰ کا حال تو دیکھو, اٹھ کے کبریٰ کا حال تو دیکھو. ارے اپنی بیوہ کا حال تو دیکھو. میرے نوشاہ محلقہ قاسم, تشنہ لب کشتۂ جفا قاسم. اور کتنے نازوں سے تجھ کو پالا تھا, کتنے نازوں سے تجھ کو پالا تھا. اور تم سے گھر میں میرے اجالا تھا. اب کہاں کوئی دوسرا قاسم, تشنہ لب کشتۂ جفا قاسم. مانو اب کس
کے نام کی منت مانوں اب کس کے نام کی منت کیسے دیکھوں گی چاند سی صورت کس کو جینے کی دوں دعا قاسم تشنا لب کشتہ جفا قاسم تشنا لب کشتہ جفا قاسم جزاک اللہ تشنا لب کشتہ قاسم کیسا پامال ہو گیا لاشا جس میں نازک پہ سر نہیں چھوڑا جس میں نازک پہ سر نہیں چھوڑا کیسے دیدار ہو تیرا قاسم تشنا لب کشتہ جفا قاسم تشنا لب کشتہ جفا قاسم جان اب کس پہ اپنی واروں گی پھر مدد کو کسے پکاروں گی سر سے اترے گی جب ردا قاسم تشنا لب کشتہ جفا قاسم تشنا لب کشتہ جفا قاسم تشنا لب کشتہ جفا قاسم نوحہ خوانی ہے کربلا کی اذاں نوحہ خوانی ہے کربلا کی اذاں پرسہ دیتا ہے آپ کو یزداں ہم ہیں غم خوار با وفا قاسم تشنا لب کشتہ جفا قاسم تشنا لب کشتہ جفا قاسم تو جو محشر مصور غم ہے تو جو محشر مصور غم ہے تیرا ہر نوحہ محو ماتم ہے تیرا ہر نوحہ محو ماتم ہے دے رہے ہیں تجھے دعا قاسم تشنا لب کشتہ جفا قاسم بر حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ کیا خوبصورت پرسہ پیش کیا آپ نے مولا آپ کو سلامت رکھے اور علی یزداں بھائی انجمن غم خوار عباس کے صاحب بیاض ہیں اور پاکستان میں بھی جو ہے ہم ان کو سنتے ہیں اور اس وقت جو یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے اور میں خاص طور پہ جو ہمارے کراچی سے دوست مہمان ہمارے جو ہیں وہ اس پروگرام میں مجھے ای میلز کرتے ہیں اور یزداں بھائی جو ہمارے پہلے پروگرام میں آئے تھے اس میں بھی انہوں نے مجھے کافی کانٹیکٹ کیا اور لوگوں نے مجھے بتایا اور بہت زیادہ کراچی کے جو ہمارے مومنین کے ایریاز ہیں ان کے اندر یہ ہدایت ٹی وی واحد چینل ہے جو کہ دیکھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ اور علی یزداں بھائی کے لیے تمام لوگوں کی دعائیں پوری دنیا سے تو موصول ہو ہی رہی ہیں جو پہلے پروگرام میں شریک ہوئے اس کے بعد پھر ہم نے جب ہمارا ایک پوسٹر شائع ہوتا ہے اس میں ہم نے دوبارہ سے بتایا کہ علی یزداں بھائی ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں تو بے انتہا جو ہے ان کی جو ہے وہ فرمائشیں ہیں نوحہ خوانی کے حوالے سے اور اس میں جو ہے میں چاہوں گا ایک کلام جو ہے بہت ہی مشہور معروف جو کہ ضیاء بھائی نے پڑھا اے 6 مہینے والے میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ کل شہزادے علی اصغر کا پرسہ تھا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کلام جو ہے پیش میں پیش کر دیتا ہوں آپ ایک دفعہ درود نواز دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر۔ جزاک اللہ، آپ دونوں جیئیں، خوش رہیں۔ اصغر ہائے اصغر، اے شاہدی کے دلبر، اے روح قلب مادر، اے تشنہ کام و مستری، اے بے زبان اصغر، چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر۔ سوکھے لبوں پہ تو نے جس دم زباں پھرائی، ارے سر کو جھکا کے رویا دشمن کا ہر سپاہی، چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر اصغر، اصغر ہائے۔ ہر بی بی کیا کہتی ہیں سنو کہ شکوہ نہ کرنا اصغر، شکوہ نہ کرنا اصغر، ہر پانی نہیں میسر، اور آنسو بہا کے میں نے تربت کو کر دیا تھے، چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر اصغر، گردن پہ تیر کھا کر وہ تیرا مسکرانا، ارے اس حوصلے پہ تیرے روتا ہے خون زمانہ، چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر۔ قبلہ میر انیس صاحب
डब्बू भाई का लिखा हुआ ये कलाम है। आप तमाम सुनने वालों से मैं गुजारिश करूँगा कि उनके बुलंदी दर्जात के लिए एक दफ़ा मिल के बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं मक्ता पेश कर रहा हूँ कि तारीख़ करबला को, तारीख़ करबला को अरे पढ़ कर अनीस देखो, तारीख़ करबला को पढ़ कर अनीस देखो। कातिल भी सर झुकाए कहते मिलेंगे तुमको, 6 महीने वाले तुझको मेरा सलाम। असगर हाय असगर। इल्तिमास से दुआ। जनाब इमरान भाई, अली भाई, मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा साथ दिया। और हबीब खुदा ख़त्मुल अंबिया बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इंतहाई खूबसूरत कलाम जो कि ज़िया भाई ने पढ़ा पाकिस्तान में, और जब वो पढ़ा करते थे उन शबेदारी में ज़िया भाई ने पढ़ा, मैं ये देखता था, मनाजिर देखता था जब ये कि कलाम पढ़ा जाता था तो हर आंसू जो ना, हर आँख से आंसू जो वो हो जाते थे, जारी होते थे, और सब के सब लोग जो है जहाँ जहाँ जो खड़ा होता था इस कलाम को सुनने के बाद। और आज जिस तरह आपने कलाम इस पुरसे में पेश किया, और बिल्कुल वही वक्त जो है मेरी आंखों के सामने बिल्कुल आ गया। मोहब्बत है इमरान भाई, मैं वो हक अदा नहीं कर सकता जो मेरे चचा ने किया है। मैं तो बस कोशिश कर लेता हूँ कि पढ़ लूँ, मैं उनकी जगह बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। आप तमाम अज़ादारों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ इमरान भाई, आपसे, अली भाई, आपसे कि मेरे चचा की उम्र दराजी के लिए एक दफ़ा आप तमाम लोग मिल के बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और हम जो है जनाब हमारे हरदिल अज़ीज़ नोहा खां हैं, हमारे उस्ताद हैं, और रहते जब तक मतलब गमखान अब्बास नोहा खानी करती रहेगी, उनका जो साथ ताहयात साहिब ब्याज भी हैं। और हम तो उनसे जिस हद तक मोहब्बत करते हैं उसका शायद मैं तो बयान कर नहीं सकता, क्योंकि मैं बचपन से उनके नोहे सुनता हुआ आया हूँ आज तक, और आज भी जो है वो दिल जो है वो हो जाता है। और जो कलाम उन्होंने पेश किया परवरदिगार आलम, और हर महफिल में मैंने ये दुआ की है कि परवरदिगार आलम उनका साया हमारे सरों पर कायम दायम रहे, और उनको जो है कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। और जिस तरह फ़रोग़ अज़दारी में वो अमेरिका के अंदर काम अंजाम दे रहे हैं, और जो उनकी मेहनतें वहाँ पे हमें दिखाई देती हैं, और जो अज़ादार मज़लूम करबला वहाँ पे जिनसे मेरा राब्ता होता है, और जो भी नोहा खां वहाँ पहुँचते हैं और जो उनसे मिलते हैं, उसमें जो कोई दो राय नहीं है कि जनाब ज़िया भाई जो हैं वो एक मौला के बहुत बड़े ज़ाकिर भी हैं, और सिर्फ ज़ाकिर ही नहीं बल्कि वो खिदमतगार भी हमने उनको देखा, और एक बुलंद किरदार के मालिक भी हैं। परवरदिगार आलम उनका साया हमारे सरों पे कायम और दायम रखे। और इन्हीं के साथ जनाब जो हमने अभी कलाम आपने पेश किया, अनीस पहरसरी साहब जो हैं एक बड़े उस दौर के बहुत बड़े शायर, जिन्होंने जो भी कलाम लिखे, जो मसाइब के कलाम उन्होंने लिखे, उनके कलम से जो लिखा गया वो रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह ताला कायम और दायम रखा, और परवरदिगार आलम उनके दर्जात को भी बुलंद फरमाए। और हम इस मकाम पे जहाँ जो पहला कलाम आपने पढ़ा था जनाब मैशर लखनवी साहब का, मैशर लखनवी साहब ज़ाहिर है वो हमारे एक अच्छे और बहुत ही खूबसूरत कलाम लिखने वाले शायर हैं, और पूरी यानी इनकी एक अदीब, मैं आपको इन दोनों शोरा के बारे में बताऊँ कि जब हम इनके कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो पूरी तारीख़ करबला हमें दिखाई देती है। मतलब इस कदर की रिसर्च इनके कलाम में, और वो बीबी का पुरसा इनके कलाम में दिखाई देता है कि हर आँख जो है अशबार हो जाती है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से हमारे बहुत ही मशहूर और मारूफ़ जो है शायर अहले बैत, और ये भी बहुत ही ज़्यादा खिदमात अमेरिका में शिकागो में अंजाम देते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलाम लिखते हैं जनाब काशिफ़ हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ़ भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
جی عمران بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف بھائی بہت شکریہ کہ آپ پرسہ شہوالا میں شرکت فرما رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ مہمان جو ہیں آپ کی جانے پہچانی شخصیت ہیں جناب علی یزداں بھائی ہمارے ساتھ اس یو کے میں اس وقت یہاں موجود ہیں، اور ہماری خواہش ہماری یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کلام اپنا تازہ کلام اگر پیش کریں شہزادہ قاسم کے حوالے میں سے. کرتا ہوں. پہلے تو بھائی یزداں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بہت بہت سلام میری طرف سے. وعلیکم السلام یا علی مدد، کیسے ہیں بھیا آپ؟ ٹھیک ہیں؟ دعائیں یزداں بھائی یا علی مدد. دعاؤں میں یاد اور رکھیں. دوسری بات، آپ ضیاء بھائی کا تذکرہ کر رہے تھے، جی جی اور یقیناً یہ نا جو فن یہ جو ہے نوحہ خوانی جو ہے جی ہاں، یہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ضیاء بھائی کا نام اس میں کوئی شک نہیں، بالکل کوئی شک نہیں، بالکل. آپ جئیں، آپ خوش رہیں. بہت خدمات ہیں. مطلب ہم لوگ کے ساتھ تو یہ ہے کہ ہم اگر ضیاء بھائی پہ بات کریں تو ایسا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے ایک چمکتے دمکتے سورج کے سامنے چراغ لے کر بیٹھے ہیں. کیا کہنا، بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا. یہ سلسلہ ہے. تو بے ضیاء شک. بھائی کی بے حد خدمات ہیں، بے حد. اور جتنی اچھی نوحہ خوانی کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ درجے اچھے انسان ہیں وہ. اور حقیقی سفیر اعضا وہی ہیں کہ انہوں نے ایک عزاداری وہاں قائم کی جو کہ لیسبین سوسائٹی میں، اور ایک عزاداری انہوں نے امریکہ میں شکاگو میں آپ رہتے ہیں تو آپ نے خود آپ کو اندازہ اس چیز کا ہوگا بخوبی کہ عزاداری کا قیام جو سچے بھائی اور ضیاء بھائی نے وہاں پہ قائم کیا ہے وہ کہ کسی سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں سفیر اعضا جو اصل سفیر اعضا ہے، بالکل سب اسی کا پھل کھا رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک، بالکل صحیح فرمایا. اچھا میں آپ نے کچھ مجھے حکم کیا تھا، بہرحال حکم کی تعمیل نہ کر سکا، رات بھر مجالس میں رہا، جی بالکل. صبح گھر پہنچا جی ہاں، تو لیکن بہرحال ایک تازہ کلام ہے اور ایک چھوٹی سی ایک نظم ہے جناب سکینہ کے حوالے سے. سبحان اللہ، تو وہ پیش کر دوں. بالکل بالکل سبحان اللہ. تو دیکھیے گا کہ روز محشر کے لیے اس کو بچایا ہوا ہے. کیا کہنا، روز محشر کے لیے اس کو بچایا ہوا ہے. کیا کہنا، ہم نے یہ نقش جو سینے پہ بنایا ہوا کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. روز محشر کے لیے اس کو بچایا ہوا ہے. ہم نے یہ نقش جو سینے پہ بنایا ہوا ہے. کیا اور کہنا، اب کبھی کوئی جھکا سکتا نہیں سر میرا. کیا کہنے، اب کبھی کوئی کوئی جھکا سکتا نہیں سر میرا. سر میرا. میں نے عباس کے پرچم کو اٹھایا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے عباس کے پرچم کو اٹھایا ہوا ہے. اور آمد و رفت فرشتوں کی ہے گھر میں میرے. بے شک. آمد و رفت فرشتوں کی ہے گھر میں میرے. کیا کہنے، میں نے جو فرش عزا گھر میں بچھایا ہوا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. میں نے جو فرش عزا گھر میں بچھایا ہوا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ہونے لگے چہرے 72 روشن. کیا کہنے، دیکھیے ہونے لگے چہرے 72 روشن. کیا کہنے، گرچہ خیمے میں دیا شہ نے بجھایا ہوا اللہ ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے ہونے لگے چہرے 72 روشن. 72 روشن گرچہ خیمے میں دیا شہ نے بجھایا ہوا بجایا ہوا ہے. اور روشنی لیتا ہے مہتاب وہاں سے آ کر. واہ واہ. روشنی جی لیتا ہے مہتاب وہاں سے آ کر. کیا کہنے، چھت پہ عباس کا پرچم جو لگایا ہوا کیا کہنے، جزاک سبحان اللہ کیا سبحان کہنے، اللہ کیا سبحان کہنے، اللہ کیا سبحان اللہ. کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مہتاب وہاں سے آ کر چھت پہ عباس کا پرچم جو لگایا ہوا ہے. کیا کہنے، اور شعر دیکھیں کہ دل بھی ہوتا تھا کبھی کرب و بلا سے پہلے. کیا کہنے، دل بھی ہوتا تھا کبھی کرب و کرب و بلا سے پہلے. اب تو سینے میں فقط درد سمایا ہوا. کیا کہنے، کیا کہنے، دل بھی ہوتا تھا کبھی کرب و بلا سے پہلے. کیا کہنے، تو سینے میں فقط درد سمایا. کیا کہنے، اور کیا کیا ہمیں کہنے. لینا ہے جنت کی غذا سے کاشف. کیا کہنے، سبحان اللہ. ہمیں لینا ہے جنت کی غذا سے کاشف. ہم نے مجلس کا تبرک یہاں کھایا ہوا. کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ ہمیں ماشاء اللہ. لینا ہے جنت کی غذا سے کاشف. کیا کہنے، ہم نے مجلس کا تبرک یہاں کھایا ہوا. کیا کہنے، روز محشر کے لیے اس کو بچایا ہوا ہے. کیا ہم کہنے، نے یہ نقش جو سینے پہ بنایا ہوا. کیا کہنے، سبحان اللہ. ابراہیم بھائی اجازت دو ایک چھوٹی سی نظم. بالکل 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 عطا ہو. دیکھیے گا وہ میں نے شروع نظم کی طرح کی ہے لیکن پھر میں نے اس کو کربلا سے متصل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے گا کہ کیسے ہوتی ہے کہ نظم کا عنوان ہے بیٹی کے. میری بیٹی جب بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے کیا کہنے، بابا بابا کہتی ہے. کیا کہنے، کتنی راحت ملتی ہے. جس دم لوٹ کے دفتر سے میں گھر کو واپس آتا ہوں کیا کہنے، سینے سے لگ جاتی ہے. ایک ایک بات بتاتی ہے. کیا کہنے، کیا کھایا تھا، کس نے ڈانٹا، کون سی گڑیا ٹوٹی ہے، کیا کہنے، آج وہ کس سے روٹھی ہے. کیا واہ کہنے، واہ واہ واہ. میری بیٹی جب بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے کیا کہنے، اور اچانک ذہن میں میرے
ایسی شام ابھرتی ہے کیا کہنے، جو وحشت میں ویرانی میں سوگ میں لپٹی رہتی ہے، کیا کہنے، اور اچانک سناٹے میں ایک کسی ہوتی ہے، کیا کہنے، ایک بچی خیمے سے نکل کر رن کی جانب جاتی ہے، بابا بابا کہتی ہے، اس بچی کے گال ہے زخمی، کان سے بہنے والے لہو سے کرتا بھی رنگین ہے سارا، اور پھر منظر تبدیل ہوا ہے اور وہ بچی ایک لاشے پر سر کو رکھے لیٹی ہے، کیا کہنے، یعنی کیا کیا کہتی ہے، کیا کہنے، اور آخری کی 4 لائنیں کہ میری سوچ یہیں پہ جا کے ایک دم سے مر جاتی ہے، کیا کہنے، آنکھ میری بھر جاتی ہے، کیا کہنے، اور پھر میری بیٹی کاشف کیا میرے گال کو چومتی ہے، ہائے ہائے، میرے آنسو پوچھتی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ میں انتہائی جزاک مشکور و اللہ، ممنون جزاک ہوں اللہ۔ جناب کاشف حیدر صاحب آپ کا کہ آپ شکاگو سے ہمارے اس پروگرام میں امریکہ سے شامل ہوئے۔ پروردگار عالم آپ کا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آمین۔ اور یہ جو کاشف حیدر بھائی ہیں یہ بھی بہت کام کرتے ہیں بے شکاگو شک، میں، بے عزاداری شک، سید بے الشہداء میں شک، بے شک، ایک بے بڑا شک۔ کام ہے ان کا، بڑا نام ہے، بڑا کردار ہے۔ اچھا میں نے یزدہ بھائی ایک چیز جو ہے وہ تھوڑا سا تجزیہ یہ کیا کہ میں جب انجمن غمخواران عباس کو دیکھتا ہوں اور اس کے ممبران کو دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے ایک چیز بالکل کامن دکھائی دی اور ہر ممبر کی دکھائی دی، اور وہ چیز یہ ہے کہ سب کے سب جو ہے فروغ عزاداری میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اچھا وہ سب کے سب جو ہیں اگر ہم جائزہ لیں، تجزیہ کریں امریکہ میں، تو امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء بھائی جو ہے اور جو انہوں نے جو کام کیا وہاں پہ وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ کراچی سے لوگ وہاں جاتے ہیں، پنجاب سے جاتے ہیں، دوسری جگہوں سے تمام عزادار سید الشہداء کو رونق بخشی جاتی ہے وہاں پہ۔ اور وہی منظر ہم جب یو کے میں دیکھتے ہیں تو انجمن غمخواران عباس کے جنرل سیکرٹری جو رہے اور بہت ہی اہم کام کیا جناب اسلم ہاشم صاحب نے، اور ان کو بھی ہم جب یہاں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بھائی واقعی کہ غمخواران عباس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف جو ہے صرف ماتم داری ہی نہیں دیکھی ہم نے، بلکہ کردار جو ہے بنایا جا گیا ہے اس کے اندر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام انجمنوں کو جو کراچی میں کام کر رہی ہیں، جو نوح خانی میں، وہ اسی طرح کو، بلکہ ان کا ماڈل یہ ہونا چاہیے انجمن غمخواران عباس کہ جو ہے اس وقت جو ہے کردار بنائے لوگوں کے اور عزادار سید الشہداء میں جو ہے اہم کردار ادا کریں۔ اور اسی کے ساتھ میں جناب علی نقی آپ سے چاہوں گا کہ آپ جو ہے پرسہ پیش کریں بی بی کے حضور۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ٹائم میں نے دیکھ لیا کہ ٹائم میں قلت ہے تو بہت کمی، مختصر سا میں پیش کروں گا سبحان اللہ، اپنی حاضری دینے کے لیے پر بے شک۔ محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ماں کہتی تھی اے ابن حسن اے میرے دلبر برباد ہوا گھر، ایک رات کی دلہن کو ملا کیسا مقدر، برباد ہوا گھر، برباد ہوا گھر، اور 14 ہی بہار تو ابھی دیکھی تھی تم نے، پر اہل ستم نے ارے پامال کیا، لاشا تیرا کاٹ لیا سر، برباد ہوا گھر، اور ٹکڑوں میں بدن بٹ گیا، یا نہیں پانی اے یوسف ثانی، بکھرا ہوا صحرا ہے تیرا جلتی زمیں پر، برباد ہوا گھر، اور دولہا کوئی جاتا نہیں ہتی یار سجا کر،
ارے کس سے کہے مادر دیکھا نہیں جاتا تیرا پامالی کا منظر برباد ہوا گئے اور دامن میں شہوالا تیری لاش کو لائے تھے سر کو جھکائے آنسو تھے رواں آنکھوں سے شبیر تھے مضطر برباد ہوا گئے اور بہنوں کا برا حال ہے روتی ہے پھوپھی بھی اب لاش پہ تیری رسم تیری شادی کی باپا ہوتی ہے دلبر برباد ہوا گئے بس بیوائے شبیر کا یہ نوحہ ہے ریحان ماں تجھ پہ ہو قربان میں جانب زندہ چلی تم ہو گئے بے سر برباد ہوا گھر برباد ہوا گھر ماں کہتی تھی اے ابن حسن اے میرے دلبر برباد ہوا گھر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا تم کو سلامت اور رکھے. ہمارے اس پروگرام کے درمیان ایک چھوٹا سا فنی خرابی ہوئی تھی جس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. جو عزادار مظلوم کربلا ہمیں اس اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے تھوڑا سا اس میں فنی خرابی ہو جاتی ہے ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ. اور پرسہ شاہ والا میں جو ہے ہم پرسہ دے رہے ہیں شہزادہ قاسم کے حوالے سے اور میں ایک دفعہ پھر جو ہے علی اصغر بھائی آپ سے چاہوں گا کہ آپ مولا عباس کی شان میں کوئی کلام پڑھ دیں کیونکہ کل جو ہے وہ 8 محرم ہے اور میں بالکل تازہ کلام اس سال جو میں نے اپنے کیسٹ میں جو کیا ہم نے اپنی انجمن غمخانہ نے کیسٹ اس میں نوحہ پڑھا ہے سبحان اللہ میں پیش کر دیتا ہوں. آپ دونوں بھائیوں کا میں ساتھ چاہوں گا میرا ساتھ دیجیے گا. سبحان اللہ. ہائے پائے کر وفا عباس عباس پائے کر وفا عباس عباس روح کربلا عباس عباس پائے کر وفا عباس آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں سلام دین کی بقا عباس پائے کر وفا عباس عباس پائے کر وفا جزاک اللہ عباس عباس کیسے سہے صدمہ ہم بھائی تمہارا کیسے سہے صدمہ ہم بھائی تمہارا رو کے تڑپ کے یہ زینب نے پکارا رو کے تڑپ کے زینب نے پکارا ٹوٹ گئی آس عباس عباس آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں سلام آل کی رضا عباس پائے کر وفا جزاک اللہ جیتے رہو خوش ہو
قبلہ گلا ساتھ نہیں دے رہے, کافی تھکن ہے اور روز مرہ کی مجالس سے ہے. عباس کیسا ہے مقتل میں یہ شور الہی, کیسا ہے مقتل میں یہ شور الہی, قتل ہوا غازی لو آئی تباہی, قتل ہوا غازی لو آئی تباہی, ٹوٹ گئی آس. عباس آپ پر لاکھوں سلام, آپ پر لاکھوں سلام, شہ کا حوصلہ عباس پے کرے وفا. عباس عباس غم میں ہے بھائی کے بہنوں کا برا حال, رن میں ہے در کی آواز میرے لال, رن میں ہے در کی آواز میرے لال, ٹوٹ گئی آس. عباس عباس آپ پر لاکھوں سلام, آپ پر لاکھوں سلام, شیر مرتضی عباس پے کر وفا. عباس 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 عباس, دائم و یزداں ایک کوہرام مچا ہے, دل شاہ والا کا اب ڈوب رہا ہے, دل شاہ والا کا اب ڈوب رہا ہے, ٹوٹ گئی آس. عباس عباس آپ پر لاکھوں سلام, آپ پر لاکھوں سلام, دی کے نا خدا عباس پے کرے وفا. عباس 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 عباس, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت ہی خوبصورت پرسہ آپ نے پیش کیا, اور اس میں ہم نے ایک چیز بالکل دیکھی اور سنی, جو غمخواران عباس, انجمن غمخواران عباس جو ہیں, ان کے جو نوحے اور کلام ہم نے سنے, اس میں ہم نے ایک چیز بہت بغور جائزہ ہم نے دیکھا کہ کلام کی بڑی سلیکشن بڑی اعلیٰ ہوتی ہے, اور شاعر کی پوری محنت اس میں دکھائی دیتی, اور شاعر کے ساتھ ساتھ یہ کلام پڑھنے والے جو ہمارے یزدہ بھائی ہیں یا ہمارے ضیاء بھائی جو ہیں, اس میں ایک جان ڈال دیتے ہیں اس کلام کے, اس میں ایک جو ہے خوبصورت سے خوبصورت جو ہے جی, تو اس میں ایک خوبصورت جو ہے انداز ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور کلام میں یہ نہیں دکھائی دیتا, یعنی ہر شاعر کا کلام آپ لوگوں نے پڑھا ہے, لیکن اس میں اس کے حق جو ادا کیا جائے, تو وہ اگر دیکھا جائے تو حق جو ادا کرتے ہیں وہ یزدہ بھائی, ہم نے ان کو دیکھا کہ اس کلام کا حق ادا کر دیتے ہیں. مولا ان کو سلامت رکھیں. یزدہ بھائی میں چاہوں گا ایک کلام آپ اور جو ہے اسی پرسے کے حوالے سے پیش کریں. میں جناب قاسم کے حوالے سے, یا آپ اگر کہیں مولا عباس, تو میں مولا ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں پیش کر دوں, جیسا آپ بہتر سمجھیں. مجھے ایک میں پیش کر دیتا ہوں ایک دفعہ درود نواز دیں بارے دیگر نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مجھے اصل ایک حکم ہوا تھا بی بی سکینہ کے کلام کا, اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کر دوں. میں اسی لیے بالکل شروع میں نے کہا کہ بہت زیادہ لوگوں نے مجھے ای میلز کیے ہیں, بہت زیادہ لوگ جو ہے پہلے پروگرام کے بعد انہوں نے کہا, مجھے فرمائش مجھ سے بار بار کہی کہ یزدہ بھائی جب تک یہاں آئیں اور ان سے کوشش کریں کہ ان سے جو ہے کلام سنیں, اور وہی اور ایک عجیب سا سما یہاں باندھ دیے کرتے ہیں جب بھی یزدہ بھائی یہاں تشریف لاتے ہیں. یزدہ بھائی بالکل آپ وہ کلام پیش کریں جس کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. شام غریبہ میں بی بی سکینہ کا بین اور آخری گفتگو مولا حسین کی اپنی بیٹی سکینہ سے میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ آخری شب ہے سو جا سکینہ. مولا کہہ کیا رہا ہے بی بی سکینہ سے,
یہ آخری شب ہے، سو جا سکینہ، اور تیروں پہ ہوگا سینہ پدر کا، کل ہم نہ ہوں گے، کل ہم نہ ہوں گے، کل ہم نہ ہوں گے، سو جا سکینہ، سو جا سکینہ، سو جا سکینہ، کل ہم نہ ہوں گے، سو جا سکینہ، سو جا سکینہ، اور ننھے سے ہاتھوں کا لیتے ہیں بوسہ، حسرت سے کہتے ہیں بیٹی سے بابا، ارے نزدیک آؤ میرے سکینہ، کل ہم نہ ہوں گے، کل ہم نہ ہوں گے، کل ہم نہ ہوں گے، سو جا سکینہ، اور کل سے مقدر ہے تیرا یتیمی، ہر تجھ کو تماچوں سے لوری ملے گی، اور اجڑے گی بیوی دنیا یہ تیری، کل ہم نہ ہوں گے، کل ہم نہ ہوں گے، کل ہم نہ ہوں گے، سو جا سکینہ، اور بس آنے والا ہے وقت قیامت، ارے چھن جائے گی اب تم سے یہ دولت، کہ جی بھر کے میری کر لو زیارت، کل ہم نہ ہوں گے، کل ہم نہ ہوں گے، کل ہم نہ ہوں گے، سو جا سکینہ، اور رو کر نہ ہم کو تڑپانا بی بی، سارے یتیموں کو بہلانا بی بی، اور پہلو میں ماں کے سو جانا بی بی، کل ہم نہ ہوں گے، کل ہم نہ ہوں گے، سو جا سکینہ، بی بی کسی کو زحمت نہ دینا، ہر اصغر کے بن تم پانی نہ پینا، اور صابر کی بیٹی ہو صبر کرنا، کل ہم نہ ہوں گے، کل ہم نہ ہوں گے، سو جا سکینہ، سو جا سکینہ، اور دل پر چلے گا بابا کے خنجر، ارے مقتل میں تڑپیں گے عباس و اکبر، کیوں کہ ظالم تمہارے چھینے گا گوہر، کل ہم نہ ہوں گے، کل ہم نہ ہوں گے، کل ہم نہ ہوں گے، سو جا سکینہ، سو جا سکینہ، اور
تم بد دعا نہ کرنا سکینہ، ارے تم بد دعا نہ کرنا سکینہ، اور برداشت کرنا غم کا وہ لمحہ، ارے باغی کی بیٹی بولے کہ دنیا کل ہم نہ ہوں گے، کل ہم نہ ہوں گے، سو جا سکینہ، اور سوچو تکلم ہو یزداں وہ لمحہ، ارے بیٹی سے کہتے تھے جس وقت مولا کہ بوسہ تو لے لوں، آؤ گلے کا کل ہم نہ ہوں گے، کل ہم نہ ہوں گے، سو جا سکینہ۔ خوشنودی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعجل فرجہم۔ اور جس وقت جو ہے کلام پڑھتے ہیں علی یزدہ بھائی، تو ایک سما جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور ایک پرسے کا ماحول جو ہو جاتا ہے۔ دل بالکل نہیں چاہتا کہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف جائے، دل چاہتا ہے کہ علی یزدہ بھائی پڑھتے رہیں اور ہم انہیں سنتے رہیں دن اور رات ہمارا، کیونکہ جس انداز سے اور جس طرح یہ پرسات دیتے ہیں بی بی کے حضور، مولا ان کے پرسے کو قبول فرمائے، اور بی بی ان کی تمام خواہشات کو قبول و مقبول فرمائیں، اور بی بی جو ہے ان پہ خاص سایہ جو ہے ہمیشہ قائم و دائم رکھیں، کیونکہ یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو وہاں کے حالات ظاہر ہے، وہاں تو اس طرح شہادتیں کی جا رہی ہیں کہ معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، اور ظاہر ہے محرم کے ایام میں بھی یہ یزیدی جو انداز جو ہے دکھایا جا رہا ہے، اور مولا ہمارے تمام جو پڑھنے والے مومنین، جو نوحہ خواں، جو ذاکر اور جو وہاں پہ مرثیہ خواں ہیں موجود، مولا ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور مولا جو ہے علی یزدہ بھائی کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔